صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کو عظمتوں کا عالی نشان کہتے ہیں، بزم ہستی میں رونقوں کا سما کہتے ہیں۔ استاد ہی ہے جن کے دم قلم سے یہ دنیا ایک قلم ہے قائم، انہی کے صدقے فرشتے ہمیں حضرت انسان کہتے ہیں۔ جناب سر، معزز ساتھیہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد کا مقام دور حاضر میں۔ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوہکن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ جناب سر، انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا، وہ کئی رشتے ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کچھ رشتے اخلاقی، روحانی اور قدرتی طور پر بنتے ہیں۔ ان میں سب سے افضل اور مقدس ترین رشتہ استاد اور طالب علم کا ہوتا ہے، کیونکہ استاد تو وہ مبارک ہستی ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، جو پتھروں سے ہیرے تراشتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی نگاہوں میں شفقت، لہجے میں مٹھاس اور رویے میں شائستگی ہوتی ہے۔ استاد تو وہ ہستی ہے جو ہاتھوں میں جگنو لیے شمس و قمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، یہ مہر تاباں سے جا کر کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کر رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ جناب والا، آج جب میں نے استاد کی عظمت پر لکھنے کے لیے قلم تھاما تو اس بات کا احساس ہوا کہ ایسی ہستی جس کی وجہ سے آپ یہ قلم پکڑنے اور لکھنے کے قابل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کے مینار کو چھونے کے قابل ہوئے ہیں، جس استاد نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھایا، آپ کو معاشرے میں رہنے، سہنے، کھانے، پینے، بولنے، غرض یہ کہ ہر چیز کے آداب سکھائے ہوں۔ استاد نے اپنے علم کے ذریعے عقل کو علم سے روشن کرنے کا ہنر سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچے یا آزاد کرے۔ نبی سر، استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد کی ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں اس دنیا میں جینا سکھاتا ہے۔ ایک مشہور قول ہے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص اس کے معنی سمجھ جاتا ہے تو یاد رکھے وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، اپنے استاد کی عزت کرو، کیونکہ آج تم اسی کی بدولت یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ حاضرین محفل، جس طرح چاند کو دمک، سورج کو چمک، پھولوں کو مہک اور جسم کو روح کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے، عقل بھی خدا دیتا ہے، رتبہ بھی خدا دیتا ہے۔ استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے۔ جناب سر، ایک زمانہ تھا کہ طالب علم میلوں کا سفر پیدل طے کرتے، سالہ سال گھر سے دور رہ کر علم حاصل کرتے، اپنے استاد کی سخت سے سخت سزاؤں کو جھیلتے، تب جا کر نگینہ بنتے۔ اس دور میں طالب علم باادب اور با تہذیب ہوتے تھے، استاد کا مذاق اڑانا دور کی بات، استاد کے سامنے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ وقت کا پہیہ بدلا اور تہذیب کے انداز بھی بدل گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور کا طالب علم استاد کو تنخواہ دار ملازم سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علم ناپید ہو گیا ہے اور اخلاقیات کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو، مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے، کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے۔ جناب سر، جب میں آج کے دور کے طالب علم کو دیکھتی ہوں تو دل نادم سا ہو جاتا ہے کہ ایک دور تھا جب وقت کے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مجلس میں استاد کے جوتے لانے پر لڑ پڑتے، تو خلیفہ نے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے عزت والا کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ وقت۔ اس پر ہارون رشید نے کہا، نہیں، وہ جس کے بیٹے مجلس میں استاد کے جوتے لانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب سر، استاد ہونا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو مستقبل کی روشن تعمیر کرتا ہے، جو اپنی خوشیوں کو اہمیت دینے کے بجائے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے مصروفیات کو بچوں کی تعلیم و تربیت پر ترجیح نہیں دیتا، وہ اسکول اپنا گھر سمجھتا ہے۔
وہ اپنے بچوں کو حقیقی بچوں کی طرح تعلیم و تربیت فراہم کرتا ہے۔ وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم میں استاد کی عزت نہیں کی جاتی۔ بدقسمتی سے ہمارے زوال پذیر معاشرے میں استاد کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے استاد کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں اپنی شکریہ کا اختتام اس اشعار سے کروں گی۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہ مرکز روداد ہوتے ہیں، یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر راہ کو روشن، ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں۔ شکریہ۔